السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میں کرناٹکا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ شیخ ہمارے والد اور والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ تقریباً والد کا انتقال ہو کے 40 سال کے اوپر ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو کے 24 سال ہو گیا۔ ہم لوگ 6 بھائی ہیں اور 3 بہن ہیں۔ تھوڑے بھائی ایسے ہیں کہ بہن کا حق دینا مناسب نہیں سمجھ رہے ہیں۔ بہن کا حق کھانے والے کو اس دنیا میں کیا سزا ہے اور اس کی مرنے کے بعد میں کیا سزا ہے؟ اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آپ بڑی مہربانی ہوگی اس سوال کا جواب دیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورہ نساء آیت نمبر 7 میں، آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کا جو ترکہ چھوڑتے ہیں، وہ اپنی جائیداد، گھر، زمینات وغیرہ، اس میں سے مردوں کو بھی حصہ ہے، بیٹوں کو بھی حصہ ہے اور بیٹیوں کو بھی حصہ ہے۔ دین اسلام کا امتیاز یہی تو ہے، تمام ادیان پر سب سے بہترین دین اور سب سے سچا دین دین اسلام اسی لیے تو بنایا گیا ہے کہ ہر وہ چیز میں ہماری رہنمائی کی گئی اس کے اندر، مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد، تمام امور۔ تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بیٹوں کا بھی حق ہے اور بیٹیوں کا بھی حق ہے مرنے کے بعد۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد میں سے بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کا حق ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں اور دین پر عمل تو کرتے ہیں، لیکن جب ہماری زندگی کے خاص جو ہمارے جو اہداف ہوتے ہیں، اس پر جب ہم دین پر عمل کرنا اور دین کی شریعت کو اپنے آپ پر امپلیمنٹ کرنے کا جب وقت آتا ہے، تو ہم وہاں پر لنگڑانا شروع کرتے ہیں اور ہم سے کوتاہیاں اور ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور بہت سارے لوگوں سے یہ غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا ہے سائل کا سوال کہ 40 سال ہو گئے والد کو مر کر، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ابھی تک اس کی تقسیم نہیں ہوئی ان کی میراث کی، تو بھائی کھا جانا چاہ رہے ہیں، ہڑپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ سرخانی ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی کی زمین ایک بالش برابر بھی اگر غصب کر لے گا اور جان بوجھ کر ہڑپ کر لے گا، کھا لے گا، تو اس کو قیامت کے دن وہ 7 زمین کے جو طوق ہیں ان کو اس کے گردن پر طوق بنا کر ڈالا جائے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے حدود کو اعتدا کرنے میں، حدود کو پھلانگنے میں بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو حدود بنائے ہیں، جو ہمارے لیے قوانین بنائے ہیں، اس کو ہم اپنی زندگیوں پر امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں، ہمارے اپنے معاشرے کے اندر، اپنے خاندان میں ہم اس کو جو ہے نا مکمل وہ نہیں کر رہے ہیں، لاگو نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کا عقوبہ، اس کا جو ہے نا سزا دنیا میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی رزق میں سے برکت کو اٹھا لے گا، اور قیامت کے دن بہت بڑے کبائرہ گناہ میں سے ہے یہ، کبیرہ گناہوں کی معافی نہیں ہے، الا کہ آدمی جس کا حق مارا ہے، جس کے جو ہے نا متعلق کبیرہ گناہ کیا ہے، اس سے معافی نہ مانگ لے۔ دعوے تو ہم بڑے بڑے کرتے ہیں اور اپنے بہنوں کا جو ہے نا حق مارتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ جو شخص کسی کی میراث، اپنے بھائیوں کی، بہنوں کی میراث اگر کھا لے گا جان بوجھ کر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں اس کو جو بدلہ ملنے والا ہے اس کے اچھے اعمال کا، جنت کی جو میراث کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کاٹ دے گا اور دوسروں کو دے دے گا، وہ جس کا تم باقی ہے۔ تو اتقوا اللہ نفسکم، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور اپنے
بہنوں کا حق دیا کرو. هذا واللہ عالم.